ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 171ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ان وفود کا ذکر کیا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور اسلام کے حلقے بگوش ہوتے چلے گئے۔ مزید کچھ وفود کے بارے میں آج ہم اظہار خیال کریں گے، اور وہ وفود کا ذکر آپ نے سماعت کیا تھا، اور اب ہم تیسرے وفد کے تذکرے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دو وفود کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ایک وفد ہے وفد بن عبد القیس، علاقہ بحرین میں دعوت اسلامی کا آغاز بذرع منقذ بن حبان ابتدا ہی میں ہو گیا تھا۔ حلقہ اثر وسیع ہونے لگا۔ 5 ہجری میں 13 آدمیوں کا وفد مدینہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے جب بتایا کہ ہم خاندان ربیعہ کے افراد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہہ کر ان کی عزت افزائی کی۔ وفد کی طرف سے درخواست کی گئی کہ چونکہ ہمارا علاقہ زیادہ دور ہے اور راستے میں کفار مضر کی آبادیاں ہیں، اس لیے ہم 4 مہینوں کے علاوہ سفر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں چند متعین باتیں بتا دیجئے جن پر ہم کاربند رہیں اور اپنے لوگوں کو بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، نماز، روزہ اور ادائے خمس کی تلقین فرمائی، اور شراب سازی سے اجتناب کے لیے 4 قسم کی مروج ظروف، دبا، نقیر، متنتم، مسفت کا استعمال ممنوع ٹھہرایا۔ وفد کے لوگ بحرین کی جاہلی ثقافت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات سن کر بڑے حیران ہوئے، لیکن آخر نظام حیات کو زیر و زبر کر دینے والی تحریک کا سربراہ کار زیر دعوت علاقوں کے حالات سے بے خبر رہ کر کام کیسے چلا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات کچھ تو ذاتی سفروں سے ماخوذ تھی، اور پھر کچھ مکہ اور مدینہ کے مرکزی مقامات پر گوشے گوشے کے لوگ آتے تھے اور ان سے بہت کچھ حالات علم میں آتے تھے۔ اس وفد میں ایک شخصیت جارود بن العلا کی بھی تھی۔ جارود مسیحی تھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں ایک مذہب پر چل رہا ہوں، اسے چھوڑ کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر آؤں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بنتے ہیں؟ یعنی کوئی اخروی وبال تو نہ آئے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ضامن ہوں، کیونکہ جس دین کی طرف میں دعوت دیتا ہوں یہ تمہارے مذاہب سے افضل ہے۔ جارود فوراً مسلمان ہو گیا اور اس کے ہم مذہب ساتھی بھی حلقہ اسلامی میں داخل ہو گئے۔ اور نمبر 4، نمائندہ بنو سعد، جس کو بن بکر بھی کہا جاتا ہے، بن بکر قبیلے نے زمام بن ثعلبہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ یہ شتر سوار عجب سادہ بدویانہ انداز سے مسجد نبوی میں آیا اور اصحاب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تم میں سے عبد المطلب کا فرزند کون ہے؟ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ گورے چہرے والے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے، کچھ باتیں سختی سے پوچھوں گا، برا نہ ماننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ پھر اس نے قسم دلا کر دین کی چند بنیادی باتوں جیسے توحید، رسالت، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرماتے گئے۔ سارے جواب لے کر کہا، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، مجھ کو میری قوم نے بھیجا ہے، میں جاتا ہوں اور جو کچھ تم نے بتایا اس میں نہ میں ذرہ بھر اضافہ کروں گا نہ کمی، اور اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو اس نے فلاح پائی۔ محققین کی رائے ہے کہ راویوں کے تسامح سے حج کا اگر یہاں شامل ہو گیا ہے، کیونکہ حج کی فرضیت کے بعد میں ہوئی، بصورت دیگر اس وفد کا وقت آمد بعد کا ہونا چاہیے تھا۔ بہرکیف واپس جا کر اس نے قوم میں طوفانی انداز سے دعوت دی کہ لوگوں، میں خدا اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، لات و عزیٰ وغیرہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لوگوں نے ڈرایا کہ تم ایسی باتوں کی وجہ سے ان بتوں کی مار نہ پڑے اور جنون یا جزام نہ ہو جائے۔ زمام نے کہا، خدا کی قسم، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ شام ہونے سے پہلے سارا قبیلہ اسلام میں شامل ہو گیا تھا۔ پھر ایک اور قبیلہ، یمن کا ایک معزز قبیلہ تھا، ابو موسیٰ اشعری کے ایک فرد تھے۔ ان تک دعوت حق مکی دور میں طفیل دوسی اور مہاجرین حبشہ کے واسطے سے پہنچ چکی تھی۔ متاثرین میں سے 3 اشخاص ہجرت کا عزم باندھ کر مدینہ چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کریں گے یہ سوچ کر کے گئے اور تحریک حق کو تعاون بہم پہنچائیں گے۔ بحری سفر تھا، راستے میں مخالف ہوا چلی اور جہاز حبش کے ساحل سے جا لگا۔ وہاں یہ لوگ ہجرت اولیٰ کی سعادت پانے والے مسلمانوں سے جا ملے۔ کچھ زمانہ وہاں رہ کر حضرت جعفر طیار کی رفاقت میں چند 9 مسلم حبشیوں کو بھی ساتھ لے کر مدینے کو روانہ ہوئے اور فتح خیبر کے موقع پر 7 ہجری بارگاہ رسالت میں جا کر حاضر ہوئے۔ ان کے جذبہ بے اختیار کا یہ عالم تھا
کہ منزل مقصود پر پہنچے تو یہ نغمہ مسرت زبانوں سے ابل پڑا تھا، جس کا ترجمہ تھا کل ہم اپنے رفیقوں سے جا ملیں گے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو احباب سے کہا تمہارے یہاں یمن سے کچھ لوگ آتے ہیں، خیال رہے کہ یہ لوگ بہت رقیق القلب اور نرم دل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ایمان ہے تو یمن کا، حکمت ہے تو یمن کی۔ پھر ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، سوالات سامنے آئے، جوابات دیے گئے اور مدینے کی فضا میں ایک نیا رنگ چھا گیا۔ اس کے علاوہ وفد دوس جو یمن کا ہے، بتا چکے ہیں کہ طفیل دوسی مکے کی ابتدائی دور دعوت میں اسلام لائے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی زور شور سے کام کیا، ان کے والد اور بیوی تو فوراً ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ دوسرے افراد بھی متاثر ہوئے، مگر قبیلہ بڑے بھاری اخلاقی انحطاط میں پڑ گیا تھا اور بدکاری پھیل گئی تھی۔ ایسے حالات میں ان کی تندی مزاج اور جوشیلے پن کی وجہ سے کام آگے نہ بڑھ سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، قوم کی شکایت کر کی دعا کی تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نرم انداز دعوت کی تلقین کی اور دوسی کی اصلاح کے لیے خدا سے دعا کی۔ اب جو طفیل نے جا کر کام شروع کیا تو راستے کھلتے گئے۔ 5 ہجری میں بہت سے گھروں میں اسلام کی شعائیں داخل ہو گئیں، یہاں تک کہ 7 ہجری میں 80 خاندان ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور انہیں مہاجرین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی گراں قدر شخصیت بھی تھی۔ ناظرین گرامی، اگلی قسط میں مزید وفود کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔